السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم بیوی کو ماں کے برابر کہنے کا بیان ہمارا جو چل رہا تھا اس باب کے مسئلہ نمبر 8 سے شروع کر رہے ہیں۔ مسئلہ نمبر 8 میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ زہار میں بھی اگر فوراً انشاءاللہ کہہ دیا، جیسا کہ قسم کھانے کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا، اگر فوراً انشاءاللہ کہہ دیا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قسم میں بھی ایسا ہی بیان ہوا تھا نا کہ اگر قسم کھائی اور قسم کھانے کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیا تو وہ قسم نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 9، نابالغ لڑکا اور دیوانہ پاگل آدمی زہار نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کچھ نہ ہوگا، یعنی وہ زہار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر عورت سے زہار کرتا ہے جس سے ابھی نکاح ہی نہیں ہوا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زہار وغیرہ نہیں ہے۔ اب اس سے نکاح کرنا درست ہے، یعنی اگر بالفرض اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کسی بھی غیر سے تو زہار کے الفاظ نکاح سے پہلے کہنے کی وجہ سے اس پر زہار کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے یہ نکاح کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 10، زہار کا لفظ اگر کئی دفعہ کہے، جیسے 2 دفعہ یا 3 دفعہ اس نے کہا کہ تو میرے لیے ماں کے برابر ہے، تو جتنی دفعہ بھی کہا ہے اتنے ہی کفارے دینے پڑیں گے۔ البتہ اگر دوسرے اور تیسری مرتبہ کہنے سے خوب پختہ ہو جانے کی نیت ہو کہ زہار پختہ ہو جائے تو نئے سرے سے زہار کرنا مقصود نہ ہو تو ایک ہی کفارہ دینا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کئی عورتوں سے ایسا کہا تو جتنی بیویاں ہوں اتنے کفارے ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر برابر کا لفظ نہیں کہا، نہ مثل اور طرح کا لفظ کہا، بلکہ یوں کہتا ہے کہ تو میری ماں ہے یا کہا تو میری بہن ہے، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عورت حرام نہیں ہوتی، لیکن ایسا کہنا برا ہے اور گناہ ہے۔ اسی طرح پکارتے وقت یوں کہنا کہ میری بہن فلانا کام کر دو، یہ بھی غلط ہے، بہت گناہ ہے، مگر اس سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نکاح ٹوٹتا ہے نہ ہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ بیوی کو ماں یا بہن کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، البتہ جیسا کہ بیان فرمایا یہاں صاحب کتاب نے کہ یہ گناہ ہے، ایسا نہ کہے۔ مسئلہ نمبر 13، کسی نے یوں کہا کہ اگر میں تجھ کو رکھوں تو ماں کو رکھوں، یہ کہا کہ اگر میں تجھ سے خواہش نفس پورا کروں تو گویا کہ میں ماں سے کروں، اعوذ باللہ، تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غلط الفاظ ضرور ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس طرح اگر اس نے کہہ دیا تو اس سے کفارہ زہار لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14، اگر ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح حرام ہے، تو اگر طلاق دینے کی اس نے نیت کی ہو تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر زہار کی نیت کی ہو یا کچھ نیت نہ کی ہو تو زہار ہو جائے گا۔ کفارہ دے کر اس سے اگر خواہش نفس پوری کرنی ہے تو پھر درست ہے، ورنہ نہیں۔ آگے عزیز طلبہ لعان کا بیان۔ لعان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب کوئی اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے یا بچہ پیدا ہوا، مرد عورت کو کہتا ہے کہ یہ تو میرا لڑکا نہیں ہے، نامعلوم کس کا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عورت قاضی اور شرعی حاکم کے پاس جائے اور وہاں جا کر اپنی یہ درخواست دے، تو حاکم دونوں سے قسم لے گا۔ پہلے شوہر اس طرح کہے، شوہر سے وہ حاکم کہلوائے گا کہ تو کہہ کہ میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ جو تہمت میں نے اس پر لگائی ہے اس میں میں سچا ہوں،
4 دفعہ اس طرح شوہر کہے، پھر 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب مرد 5 دفعہ کہہ لے تو عورت 4 مرتبہ اس طرح کہے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ اس نے جو تہمت مجھے لگائی ہے اس تہمت میں یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر اس تہمت لگانے میں یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ جب دونوں قسمیں کھا لیں تو حاکم دونوں میں جدائی کرا دے گا اور ایک طلاق بہنا پڑ جائے گی، اور اب یہ لڑکا باپ کا نہیں کہا جائے گا، ماں کے حوالے کر دیا جائے گا، اور یہ جو قسم لی گئی ہے اور قسم دی گئی ہے اس کو شریعت میں لعان کہتے ہیں۔ شریعت میں اس کو لعان کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ عدت کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، جب کسی کا میاں عورت کو طلاق دے دیتا ہے یا خلع ہو جاتی ہے یا ایلا وغیرہ، بہرحال کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جائے یا شوہر مر جائے، تو ان سب صورتوں میں تھوڑی مدت تک عورت کو ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے۔ جب تک یہ مدت ختم نہ ہو جائے تب تک کہیں اور نہیں جا سکتی، نہ کسی اور مرد سے یہ نکاح کر سکتی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے تو جو جی چاہے کرے، اس مدت گزارنے کو عدت کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، اگر میاں نے بیوی کو طلاق دے دی تو 3 حیض آنے تک شوہر ہی کے گھر میں جس میں اسے طلاق ملی ہے وہیں بیٹھی رہے، اس گھر سے نہ نکلے، نہ دن کو نہ رات کو۔ نہ کسی دوسرے سے نکاح کرے۔ جب پورے 3 حیض ختم ہو گئے تو عدت پوری ہو گئی، اب جہاں جی چاہے وہ جا سکتی ہے۔ مرد نے خواہ 1 طلاق دی ہو یا 3 طلاقیں یا 2، اور طلاق بائن دی ہو یا رجی دی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ ہاں یہ بات شاید آگے چل کر آئے کہ اگر طلاق رجی ہے تو رجی میں وہ رجوع کر سکتا ہے، اگر رجوع نہ کرے تو پھر طلاق کی صورت ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی لڑکی کو طلاق مل گئی، اس نے مہینوں کے حساب سے عدت شروع کی، پھر عدت کے اندر ہی 1 یا 2 مہینے بعد حیض آ گیا تو اب پورے 3 حیض آنے تک اس کو بیٹھنا پڑے گا۔ جب تک 3 حیض پورے نہ ہوں عدت ختم نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی کو حمل ہے اور اسی زمانے میں طلاق مل گئی تو بچہ پیدا ہونے تک بیٹھی رہے، اس کی عدت یہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم ہو گئی۔ طلاق ملنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تب بھی اس کی عدت ختم ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 6، اگر کسی نے حیض کے زمانے میں طلاق دے دی تو جس حیض میں طلاق دی ہے اس حیض کا کچھ اعتبار نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر 3 حیض اور پورے کرے۔ مسئلہ نمبر 7، طلاق کی عدت اسی عورت پر ہے جس کو صحبت کے بعد طلاق ملی ہو، یا خواہش نفس تو ابھی پوری نہیں ہوئی مگر میاں بیوی میں تنہائی ہو چکی ہے تب طلاق ملی، چاہے ویسی تنہائی ہو جس سے پورا مہر دلایا جاتا ہے یا ویسی تنہائی ہوئی ہو جس سے پورا مہر واجب نہیں ہوتا، بہرحال عدت بیٹھنا واجب ہے۔ اور اگر ابھی بالکل کسی قسم کی تنہائی نہ ہونے پائی تھی کہ طلاق مل گئی تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہے، ایسی عورت پر عدت نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، یہ عدت کے مسائل تھوڑے مشکل مسائل ہیں، ان کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔